حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 53 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان منازل کے متعلق ہے جو مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا تک کے درمیان طے کی تھیں۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مکہ سے کربلا تک کی کل منزلیں 17 منزلیں ہیں جن میں سے 16 منازل کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہم مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ آخری وہ منزل جہاں پہ سید الشہداء کا یہ کاروان رکا اور امام حسین علیہ السلام نے یہیں پہ اپنا قیام کیا، یہ جگہ نینوا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قافلہ حسینی راستہ طے کر رہا ہے اور کا لشکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور حر کی طرف سے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی جا رہی، یہاں تک کہ یہ دونوں قافلے زمین نینوا پہ پہنچے جہاں ایک مسلح سوار کوفہ کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے اور جب وہ پہنچا تو اس نے حر اور اس کے قافلے کو تو سلام کیا، لیکن امام حسین اور ان کے اصحاب با وفا کو سلام تک نہ کیا۔ در حقیقت یہ آنے والا مسلح گھوڑا سوار ابن زیاد کا قاصد تھا جو حر کے نام ایک خط لایا تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ اے حر، تم پہ لازم ہے جہاں بھی تمہیں یہ خط ملے وہیں حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور ایسی جگہ قیام کرنے پہ مجبور کر دو جو بے آب و گیا ہو، جہاں نہ کوئی قلعہ ہو اور نہ کسی قسم کی کوئی جاہ پناہ ہو۔ میں نے اپنے فرستادہ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تمہاری نگرانی کرے اور تمہاری کارکردگی کی مجھے لمحہ بلمحہ اطلاع دے اور تم سے تب تک جدا نہ ہو جب تک تم میرے حکم کی تعمیل نہ کر لو۔ اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ حر کے روادارانہ برتاؤ کی اطلاع ابن زیاد کو مل چکی تھی اور وہ امام علیہ السلام کے پیچھے حر کے اپنی فوج سمیت نماز پڑھنے اور پھر کوفہ لے جانے کے مطالبے سے دستبردار ہو کر امام حسین علیہ السلام کو یہ تجویز پیش کرنا کہ آپ کوفہ کا رستہ کوفے اور مدینہ کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لیں کہ جو آپ کو نہ تو کوفہ لے کے جائے اور نہ ہی آپ کو مدینہ لے کے جائے۔ یہ وہ باتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے حر کی وفاداری ابن زیاد کے نزدیک مشکوک ہو چکی تھی، شاید اسی بنا پہ ابن زیاد نے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے حکم کی تعمیل میں حر کی نگرانی کے لیے ایک قاصد روانہ کرے۔ حر جو کچھ بھی ہو وہ ابھی تک دنیا کا بندہ تھا، اس لیے ہزار نہ چاری و مجبوری اور نہ خواستگی طبع کے ساتھ صحیح، مگر اس نے امام اور آپ کے اصحاب کے روبرو آ کر یہ اعلان کیا کہ یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاں بھی مجھے یہ خط پہنچے وہیں آپ کو رکنے پہ مجبور کر دوں، اور یہ ابن زیاد کا قاصد ہے جسے حکم ہے کہ وہ مجھ سے بغیر اس حکم کی تعمیل کرائے الگ نہ ہو، یعنی جب تک میں ابن زیاد کے حکم کی تعمیل نہ کر لوں اس وقت تک یہ قاصد مجھ سے الگ نہ ہو۔ اور یوں حر نے واقعی صورتحال کو صفائی کے ساتھ اور صاف صاف لفظوں میں امام علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے نہ چاہا کہ اس کے ضمیر کی طاقت کا زیادہ امتحان لیا جائے، آپ نے اتنا کہا کہ
اچھا ہمیں ذرا آگے بڑھ کر اس قریے میں قیام کرنے دو، اس گاؤں میں قیام کرنے دو، اس گاؤں میں قیام کرنے دو جس کا نام غاوریہ ہے، یا دوسرے قصبے میں رکنے دو جس کا نام تاریخ نے شفیہ لکھا ہے۔ مگر حر نے کہا مجھے اس کا اختیار نہیں، مجھے تو حکم ہے کہ میں آپ کو ایسے خشک صحرا میں اتاروں جہاں آب و گیا نہ ہو۔ یہ شخص مجھ پہ نگران مقرر کیا گیا ہے کہ یہ میرے طرز عمل کی ابن زیاد کو جا کر اطلاع کرے۔ اس جواب پہ اصحاب امام میں جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، اور زہیر بن قین نے کہا فرزند رسول خدا، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت ان لوگوں سے جنگ کرنے کے کہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ وہ لشکر جرار جو بعد میں آئے گا ان سے جنگ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اتنی فوجیں آئیں گی کہ ان سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہ ہوگی۔ مگر امام عصر نے، امام عالی مقام نے فرمایا نہیں اے زہیر، میں حسین جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے غور سے فرمایا کہ اچھا اے حر، اگر تم اس بات کے اوپر مجبور ہو تو ہمیں مزید کچھ چلنے دو۔ یہ سن کے حر خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام ذرا بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے ہی تھے کہ حر کی فوج سامنے آ کر سد راہ ہو گئی اور کہا بس یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ کا نام پوچھا کہ جس جگہ پہ ہمیں اترنے کا کہا جا رہا ہے یہ جگہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ فرمایا اچھا کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے۔ یہ دوسری محرم 61 ہجری جمعرات کا دن تھا، جس دن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے کاروان حسینی کو لے کے 2 محرم الحرام کو سرزمین کربلا پہ اتر پڑے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے اسباب کو سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔